خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے رومیو کے خط کو سیکھ رہے ہیں۔ لیٹر ٹو دا رومنز بائی پال، اس کا 4 چیپٹر، 4 باب، اور اس حوالے سے آج دوسرا پروگرام ہے، 2 ایپیسوڈ ہے۔ عزیز و خداوند میں آپ سبوں کے لیے سلامتی کی، برکت کی، زندگی کی دعا مانگتے ہیں، اور جو بہن بھائی بیمار ہیں اور اپنی بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں، شفا پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے شفا کی، ان کے لیے خداوند کی آسمانی الہی شفا کو مانگتے ہیں۔ اس لیے عزیزو کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں شفا ہے۔ اگر ہم ایمان رکھیں گے، اگر ہمارا اعتقاد، ہمارا بھروسہ ہمارے خداوند پر، اس کے پاک کلام پر ہے جسے ہم سیکھنے کو ہیں، تو آج آپ اپنی بیماریوں سے، اپنی تکلیفوں سے نجات پائیں گے، شفا پائیں گے، بشم یشوع مشیاخ، یسوع المسیح ناصری کے نام میں۔ پہلی قسط پاک کلام کا خوبصورت حصہ، 4 باب، رومیو کا پہلا حصہ، جس میں پولس رسول نہایت خوبصورتی سے اس حقیقت کو ہم سبوں کے گوش گزار کر رہے ہیں، ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خداوند پر ایمان لانا ہماری نجات کو حاصل کرنے کا پہلا سٹیپ ہے، فرسٹ اینڈ فورموسٹ قدم ہے۔ بے شک ہم خداوند کے آئین، احکام، شریعت خداوندی کو مانتے ہوئے اپنی نجات یافتہ زندگی کو قائم رکھتے ہیں، لیکن نجات پانے کے لیے ہمیں خداوند کے فضل کی ضرورت ہے، اس بخشش کی ضرورت ہے جو ہمیں ہماری مزدوری کے طور پر نہیں بلکہ ہماری بخشش فضل کے طور پر گرانٹ کی گئی ہے، عنایت کی گئی ہے۔ اور اس بات کو، اس حقیقت کو وہاں کے آڈینس کے لیے، عوام کے لیے سمجھانے سکھانے کے لیے پولس رسول ابراہیم کا، جو کہ ایمانداروں کے باپ ہیں، ان کا ریفرنس دیتے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ ابراہیم اپنی ذات بوم کو چھوڑتے، اپنے اس علاقے کو جہاں پر وہ پیدا ہوئے، جہاں پر وہ کاروبار کرتے تھے، جہاں پر وہ بود و باش رکھتے تھے، اس جگہ کو چھوڑتے انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ کیا کہ خداوند پر پورا بھروسہ کیا۔ اس بھروسے کی وجہ سے وہ ایمانداروں کے باپ کہلائے، اور پھر انہوں نے داؤد نبی کا جو زبور 32 ہے اس کا ریفرنس دے کر اس بات کو، اپنے نقطۂ نظر کو، خدا کے نقطۂ نظر کو، بائبل کے نقطۂ نظر کو مزید اوتھینٹیکیٹ کیا ہے، مزید ریٹیفائی کیا ہے، اس کی بہت زیادہ اور تصدیق کی ہے۔ وہ خوبصورت زبور 32 کی وہ آیات ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، اور جس کے دل میں مکر نہیں، جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے، جن کے گناہ خداوند حساب میں نہیں لاتا، محسوب نہیں کرتا۔ عزیزو، یہ وہ بلیسنگ ہے، یہ وہ برکت ہے جس کے لیے ہمیں ہمیشہ خداوند کے شکر گزار رہنا ہے، اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ہمیں خداوند کے خوف کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم خداوند کے خوف میں چلیں، اس کے آئین، اس کے احکام، اس کے کلام کی قدر کریں، ان کو حقیر نہ جانیں، اس کے حکموں کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ ان کو مان کر اس راہ پر چلنے والے ہوں، اس راہ سے مڑے نہ، اس راہ پر جس پر خداوند نے ہمیں لا کر کھڑا کیا، جو نجات یافتہ زندگی کی راہ ہے، اس پر سٹاپ نہ کر جائیں، اس پر سٹیگننٹ نہ ہو جائیں، اس پر ساکت نہ ہو جائیں، بلکہ اس میں آگے بڑھیں اور خداوند کے قد کے اندازے تک پہنچیں اور اپنی نجات میں مستحکم ہوں، مضبوط ہوں، نہ کہ کمزور ہوں، نہ کہ گر جائیں۔ یاد رہے عزیزو کہ پولس اپنی ان تمام باتوں کو، اس ڈسکشن کو ایک مدراشک ڈسکشن کے طور پر، جیسے مدراش سکھائی جاتی ہے۔ مدراش کا مطلب ہے کہ کلام مقدس کی چھپی ہوئی باتوں کو ایک تفسیر کے ذریعے، ایک کامنٹری کے ذریعے سمجھایا اور سکھایا جائے، اور جس بات کی وہ تفسیر کر رہے ہیں، جس آیت کی وہ تفسیر کر رہے ہیں، میں نے آپ کو وہ بتائی کہ وہ جینیسز 15:6 ہے، پیدائش کا 15واں باب اور اس کی 6 آیت، جہاں پر خداوند ابراہیم کے حوالے سے اس کی ایمانداری کا، اس کے ایماندار ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
عزیزو، واٹ وی مسٹ ریئلائز، جس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کئی دفعہ ان باتوں کی وجہ سے، کلام کے اس حصے کی وجہ سے جس میں پولوس ایک توازن، ایک بیلنس کریٹ کر رہے ہیں، کئی دفعہ لوگ امبیلنس، غیر توازن بات کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب ہمیں خداوند کے آئین اور احکام پر، کلام مقدس کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واٹ دے وانٹ از کہ ان پر کوئی روک ٹوک نہ ہو اور وہ کسی طور پر بھی خداوند کی شریعت کے ماتحت نہ ہوں۔ عزیزو، جس بات کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک شریعت کے اعمال پر تکیہ کر کے ہم نجات نہیں پاتے، تو بھی وہ ہماری نجات یافتہ زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ وہ خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں اور خدا انہیں ابدی عہد کہتا مانتا ہے، اور خداوند کا ابدی ہوتا ہے، وہ عارضی نہیں ہوتا، وہ ٹیمپرری نہیں ہوتا، وہ مختصر مدت کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پولوس کی ان رائٹنگز کو، اس کے تناظر کو، اس کے آڈینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پولوس اس آڈینس کو لکھ رہے ہیں جو جوش ہے، اور اپنے جوش ہونے پر، اور صرف اس بات پر کہ وہ جوش گھرانوں میں، یہودی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے۔ پولوس اس حوالے سے انہیں بتا رہے ہیں کہ خداوند مختونوں اور نامختونوں، یہودیوں اور غیر یہودیوں، اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلیوں، اسرائیلائٹس اور جینٹائلز، دونوں سیکشنز آف دا ورلڈ کا خدا ہے۔ اینڈ وی مسٹ ریممبر، ہمیں اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خداوند کے کلام کے حوالے سے، خداوند کے فضل کے حوالے سے، خداوند کی مرضی کو مقدم جاننا ہے، خداوند کے کلام کی کسوٹی کو، خداوند کے بائبل کی کسوٹی کو، میجرنگ سٹک کو ترجیح دینی ہے، نہ کہ اپنی سوچ کو اور انسانی تھیولوجی تعلیم کے حوالے سے ڈاکٹرنز ڈیولپ کرنی ہے۔ اور اس امبیلنس کو جو کئی دفعہ لوگ اس وقت بھی اور آج بھی پولوس کی ان باتوں کو غلط انٹرپریٹ کر کے اپنا لیتے ہیں، جیمز کو، یعقوب کو اپنے خط میں بڑا کلیئر کر کے، واضح کر کے، کلیئرٹی کے ساتھ لکھنا پڑا کہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے، اینڈ دیر مسٹ بی اے بیلنس، ایک توازن کی ضرورت ہے تاکہ لوگ غلط نہ سمجھیں۔ ہمیں کچھ آیتوں، کچھ کلام کے حصوں کو اپنی مرضی سے غلط تشریح کر کے اس کو پوری بائبل پر نہیں لاگو کرنا، نہ ہی پوری مسیحت کے اوپر اس غیر ضروری اور غلط ڈاکٹرن کو پھیلانا ہے، بلکہ کلام مقدس کے باقی حصوں کو، تمام حصوں کو ایک ہی نظر سے، ایک ہی سیکوینس سے دیکھنا اور اپلائی کرنا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں جیمز 2:14-26، یعقوب کا خط، اس کا دوسرا باب، 14 سے 26 آیت۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا، اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے؟ خیر، اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھر آتے ہیں۔ مگر آئے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ پس
تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح راہب فاحشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ آمین۔ عزیزو، دس از دا بیلنس، یہ وہ توازن ہے جس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اس توازن کو، اس بیلنس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں حصے، رومیو کا 4 باب اور یعقوب کا 2 باب، یہ ایک دوسرے کے کانٹرڈکٹری نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے مخالف یا ایک دوسرے کے تضاد میں ہرگز نہیں لکھے گئے، بلکہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ شو کر رہے ہیں، ایک ہی سٹیٹمنٹ کو، ایک ہی سوچ کو تفصیل سے، ڈیٹیل سے سمجھا رہے ہیں، جس کو ہمیں نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اپنی زندگی میں، اپنے خاندانوں، اپنی کلیسیاؤں کی زندگی میں اپلائی بھی کرنا ہے، اس کو عمل میں بھی لانا ہے۔ شریعت خداوندی کی پیروی، توراہ آف گاڈ، اس کی اوبیڈینس اور ٹرسٹ، بھروسہ خداوند کے وعدوں پر، خداوند کے کلام پر، یہ دونوں ہمارے ایماندار ہونے اور ایمان کی حالت میں قائم رہنے کے لیے بنیادی ستون ہیں، بیسک پلرز ہیں۔ یعقوب بھی ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ ٹھیک طور پر ایمان لے آئیں گے تو آپ کے اعمال آپ کے ایمان کو شو کریں گے، دکھائیں گے کہ اگر یہ ایماندار ہے، جیسے ابراہیم نے خداوند کے وعدے پر بھروسہ رکھا، اسے ایماندار ہونے کا ٹائٹل ملا، تو پھر وہ وہاں تک محدود نہیں رہا، اس نے خداوند کے وعدے پر بھروسہ رکھ کے خداوند کی کالنگ کو، خداوند کی بلاہٹ کو بھی سنا، اور اس نے اپنی ذات بوم کو، اس جگہ پر جہاں وہ رہتا تھا، اسے چھوڑ کر ایک نئے ملک کی طرف گیا۔ اس بات پر بھی بھروسہ رکھا کہ اسے اولاد ملے گی بڑھاپے میں، اگرچہ سارا جو بے صبری کا شکار ہوئی اور اس نے اپنی لونڈی ابراہیم کو دی اور اس سے اسماعیل ہوا، تاہم ابراہیم کو جب تک اسحاق نہ ملا خداوند کا وعدہ پورا نہ ہوا۔ سو وی مسٹ ریئلائز کہ خداوند کے وعدے پر بھروسہ رکھنا اور اس بھروسے کے، اس ٹرسٹ کے، اس توکل کے، اس فیتھ کے مطابق زندگی گزارنا، ٹو ہیو فیتھ اینڈ ٹو لیو بائی فیتھ آر 2 steps one after the other in our Christian life۔ ہماری مسیحی زندگی میں ایمان رکھنا اور ایمان رکھنے کے بعد اس ایمان کو اپنے اعمال کے ساتھ پروو کرنا ہماری مسیحی زندگی کو مستحکم کرتا ہے۔ ایمان کے حوالے سے پولوس کی اس ٹیچنگ کو ہم اس طور پر بھی سیکھ سکتے ہیں عزیزو کہ فیتھ اور فیتھفلنس، ایمان اور وفاداری مینز کسی کے ساتھ، وفا کے ساتھ، ایمان کے ساتھ چلنا۔ دیز آر 2 different things۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا ڈفرنس ہے، فیتھ اور فیتھفلنس، ایمان اور وفاداری میں کیا فرق ہے؟ عزیزو، یہ انگلش اردو میں شاید اتنا کلیئر نہ ہو تو بھی میں سمجھانے کی، سکھانے کی کوشش کروں گا، اینڈ آئی بلیو کہ خداوند کی پاک روح، خداوند کے پاک کلام کی ہدایت سے آپ کو ضرور مدد دے گی سیکھنے میں، سمجھنے میں۔ اف یو آر سیریس اباؤٹ اٹ، اگر آپ سنجیدہ ہیں خداوند کے کلام کو سیکھنے، سمجھنے، اس سے برکت پانے کے لیے، ایمان رکھنا از لائک اے پرومس آف لو۔ جیسے آپ شادی کرتے ہیں پیار پر بھروسہ رکھ کے، لیکن آپ یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ کا شریک حیات یا آپ کی شریک حیات ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار ہو، فیتھ فلنس کے ساتھ چلے۔ یہی چیز خداوند اپنے ماننے والوں، اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ چاہتا ہے کہ وہ ایمان بھی رکھیں اور پھر ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ ہر روز چلیں۔ ہم خداوند کے کلام کے اس حصے کو، ان خوبصورت آیات کو
ان کے پیچھے چھپی ہوئی خداوند کی مرضی کو نہایت تحمل سے، نہایت تفصیل سے سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے آپ کی زندگی میں نور، روشنی اور اس کی وفاداری کا جوش بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔